أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سورۃ النور کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 اور 18 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اذ تلقونه بألسنتکم، جب وہ لوگ اپنی زبانوں سے ان باتوں کو کہہ رہے تھے اور اپنے منہ سے ان باتوں کو ادا کر رہے تھے. کون سی باتوں کو؟ ما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ایک بہت ہلکی قسم کی بات. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. جیسے کہ میں نے پیچھے ذکر کیا، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں بات چیت رہی تھی. جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو ان کی اہلیہ نے جو جواب دیا میں ذکر کر چکا ہوں. جواب میں فرمایا کہ ابو ایوب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں کہ صفوان بن معطل اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں حضرت عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو کیا تم سوچ سکتے ہو کہ صفوان بن معطل میرے بارے میں غلط بات سوچیں گے؟ کہ الامان باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت صفوان کی بزرگی مشہور ہے. پھر فرمایا کہ خود سوچو کہ وہاں عائشہ ہے اور صفوان بن معطل کی جگہ تم ہوتے تو کیا تم سیدنا عائشہ کے بارے میں ایسی بات سوچ سکتے ہو؟ الامان باللہ، العیاذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. فرمایا جب ایسی بات ہے تو تم ایسی کون سی بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہو؟ اس نوعیت کی باتیں، یعنی کسی کے عیب کے اوپر اگر کسی نے کوئی فرضی داغ لگایا ہے تو اس فرضی داغ کے اوپر بھی مسلمانوں کو آپس میں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے حوالے سے کچھ غلط قسم کی بات ہوگی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس یا کسی اور صحابی نے یہ ذکر کیا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنے سامنے سترہ لگایا. سترہ یعنی کوئی آڑ لگا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بچے، عورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھے، عورتیں اور ایک تیسری چیز ذکر کی. یہ گزر رہے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ سترے کے بعد سے آپ گزر سکتے ہیں، یعنی کوئی نماز پڑھ رہے تو اس کے آگے رکاوٹ رکھی ہے تو آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ غصے ہو گئی، فرمانے لگی اس کی جرت کیسے ہوئی کہ عورتوں اور گدھے کا ذکر ایک ہی جملے میں کر رہا ہے. بھئی یہ کہنا چاہیے گدھے بھی گزر رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے عورتیں بھی گزر رہی تھیں، پھر تھوڑی دیر بعد تیسری بات کا نام کہ گدھے اور عورتیں ایک ہی لفظ میں، ایک ہی سانس میں کہہ رہے، تو اس سے عورت ذات کی توہین ٹائپ قسم کی چیز ہو رہی. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. یعنی کسی کے اوپر اگر کوئی برائی منسوب ہوگی تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی ایک حد تک ہوتی ہے، اس کی ایک برائی ہوتی ہے. اگر کوئی قانون پڑھنے والا ہے تو وہ بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی تناظر میں آپ کسی کی بات اس طریقے سے کریں کہ اس میں اس کی بدنامی ہو، یہ درست نہیں ہے، قانونی طور پر بھی درست نہیں ہے. چنانچہ کسی کے عیب کو ایسے ہی ڈسکس کرنا شروع کر دینا یہ خطرناک چیز ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا
دیکھیں ایک بات ہوتی ہے بھی تم یہ کیا بات کہہ رہے تھے، اور ایک بات ہوتی ہے تم کس بات پہ زبان گھما رہے تھے، کس بات پہ تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا. یعنی ایک تو تم یہ کیا بات کر رہے تھے، اور ایک اسی بات کو اللہ رب العزت دوسرے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تم زبان، تمہاری جرت کیسے ہوئی زبان کھولنے کی، تمہارے منہ سے بات نکلی کیسے. تو دیکھیں یہ دوسرا لہجہ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانیں اس بات پہ گھما رہے تھے، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس تلقونہ، جب تم اپنی زبان سے ان باتوں کو کہہ رہے تھے، وتقولون بافواہکم، اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکال رہے تھے. یہ ایک لہجے کی درستی ہے، لہجے کی درستگی ہے کہ اللہ رب العزت غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہماری معاشرت میں کسی دوسرے کے بارے میں زبان کھولنا یہ بہت عام ہو گیا ہے. ہم کسی کے لیے بھی زبان کھول دیتے ہیں اور ہمیں وہ کیا لگتا ہے، ما لیس لکم بہ علم، ہمارے پاس اس کے بارے میں علم یقین نہیں ہوتا. ایک ہے علم دوسروں سے سنا سنایا، اور ایک ہے علم یقین، اس کی قسمیں ہوتی ہیں. تمہارے پاس اس کے بارے میں علم یقین نہیں ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سمجھو یہ بہت ہلکی بات ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن یاد رکھنا یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. چنانچہ یاد رکھیں، ہم اگر جب بھی کسی دوسرے شخص کا اپنی زبان سے ذکر کریں تو اس زبان سے ذکر میں اعتدال ہونا چاہیے، برائی کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور تعریف کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو لوگ تعریف کرنے میں بہت ہی مبالغہ کرتے ہیں تو وہ لوگ برائی کرنے میں بھی مبالغہ کرتے ہیں. مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے. عام طور پہ انسان اپنی زبان کے استعمال میں جب دوسروں کے لیے زبان کھولتا ہے تو یہ انسان کی زبان بہت زیادہ کھل جاتی ہے. اس کا دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہمارا کوئی ذہنی مخالف ہوتا ہے یا ہمارا کوئی جسمانی مخالف ہوتا ہے. اس وقت ہم اپنے ہوش میں نہیں رہتے، بس ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پارٹی تو ایسی ہے، یہ فرقہ تو ایسا ہے، ان کی دوسروں کی نیتوں کے اوپر بھی ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی نیت پر ہم کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نیت کو پرکھنے والے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. کیا نیک اور کیا بد لوگ وہ دوسروں کی نیتوں کو پرکھنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسروں کے کام کو اپنے اوپر رکھتے ہیں. میں یہ کام کرتا تھا اس وجہ سے کرتا، دوسرا بھی اسی وجہ سے کرتا ہے. یعنی کرتا ہوگا تو ہم سوچتے ہی نہیں، بس کرتا ہے. اپنے دل کو مخلوق سے پاک رکھنا بہت بڑا کام ہے، ورنہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لولا اس سمعتوہ، جب تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اس طریقے سے کر رہا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے. تو اللہ فرمائے لولا اس سمعتموہ، بھی تم نے ایسا کیوں نہیں کیا جب تم نے یہ بات سنی ہے. قلتم، کہ تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ بھی ہمیں کیا ہوا، ہم اس بات کے بارے میں کیوں بات کریں، ہم اس چیز کے بارے میں زبان کیوں کھولے. یعنی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تقدیس کے بارے میں جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں ڈسکس کریں جی. چنانچہ ابھی میری سفر میں بہت بڑے عالم دین، ان سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں آپ کو رائے نہیں دینی چاہیے. چنانچہ فرمانے لگے کہ چونکہ میرے رشتہ دار ہیں تو تھوڑی بے تکلفی، تو مجھے فرمانے لگے کہ تقریباً کئی سو علماء وہ میرے پاس انہوں نے رابطے کیے کہ چاند کے بارے میں جو ہمارے بڑے ہیں حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے یہ رائے دی ہے، آپ کی کیا رائے ہے. تو فرمایا کہ میں نظریاتی کام کرتا ہوں، لہٰذا میری رائے نظریاتی معاملات کے اندر ہوگی، لہٰذا چاند کے حوالے سے میری کوئی علم میں پختگی نہیں ہے، لہٰذا میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، میرے لیے رائے دینا جائز نہیں ہے کیونکہ میں اس بارے میں پختہ علم نہیں رکھتا ہوں. چنانچہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر تھوڑی سی بھنک پڑ جاتی ہے تو ہم فوراً رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ زبان کا استعمال بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر الا ادلکم علی امرین، میں تمہیں ایسی دو باتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ خفیف
مؤونتهما ثقيل اجرهما فوالذي نفس محمد بيده لم يأت الثقلين بمثلهما، کہ ایسے دو کام کہ جن کی محنت تو بہت تھوڑی ہے لیکن اجر ان کا بہت بڑا ہے. فوالذی نفس محمد بیدی، اور اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ لم یأت الثقلان بمثلہما، جنات اور انسان دونوں مل کے ایسا عمل نہیں لے کے آ سکتے. اجل یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے. تو آپ نے فرمایا خاموش رہنا، چپ رہنا، چپ رہنا اور اچھے اخلاق. میں چپ رہنا کسی موضوع کے بارے میں، یہ میں اور آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے. جب کوئی نظریاتی طور پہ میرا مخالف ہے، جب کوئی ذہنی طور پہ میرا مخالف ہے، وہاں زبان بند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے بہک جاتے ہیں. تو ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، بھئی ہمیں کیا ہوا، ہم اس کے بارے میں کیوں بات کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں ان تعودوا لمثلہ ابدا، دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یبین اللہ لکم الآیات، ایسی اللہ کھول کرنے آیات بیان فرماتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمتوں والے ہیں، اپنی حکمتوں سے ایسے معاملات کرتے ہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.